स्विट्ज़रलैंड को नोबेल प्राइज़ मशीन के तौर पे भी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड से तालीम याफ्ता बहुत से साइंसदान साइंस के मैदान में नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहत हैं जो स्विस बैंक को ब्लैक मनी छुपाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर साबित करती हैं। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत, दिलचस्प और मुनफरिद हक़ाइक़ के बारे में, जिन्हें सुनकर स्विट्ज़रलैंड आपके जहनों में एक दिलकश तस्वीर के तौर पे सामने आएगा। लेकिन साथ ही हम इसके कुछ सियाह हक़ाइक़ भी आपसे शेयर करेंगे जो इसकी खूबसूरती को धुंधला करते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद बर्फ़ से ढक के खूबसूरत पहाड़ और इन पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद 7,000 झीलें, यहाँ की चॉकलेट और जनेवा की तारीखी इमारतें हर एक नए शादीशुदा कपल में इस ख्वाहिश को जन्म देती हैं कि वो अपना हनीमून स्विट्ज़रलैंड में एंजॉय करें। यहाँ का साफ़ सुथरा और सेहत अफ़ज़ा कुदरती माहौल ज़हनी सुकून और छुट्टियाँ गुजारने के लिए एक बेस्ट चॉइस के तौर पे नज़र आएगा। ताहम इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपका अमीर होना लाजमी है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड रिहाइश के लिहाज से महंगे तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है, जिसमें स्विस सिटी ज़्यूरिख दुनिया के 30 से महंगे तरीन शहरों में शामिल है और जिसके एक होटल में तकरीबन एक रात का एक पर्सन का जो रेंट है वो 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी अमाउंट के बराबर है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड खूबसूरती और महंगी रिहाइश में तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही तालीम के मैदान में भी बहुत आगे है। स्विट्ज़रलैंड को नोबेल प्राइज़ मशीन के तौर पे भी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड से तालीम याफ्ता बहुत से साइंसदान साइंस के मैदान में नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और साइंसी मैदान में स्विट्ज़रलैंड कितना एडवांस है आप इस बात से जज कर लें कि दुनिया का बड़े मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन भी स्विट्ज़रलैंड का नेशनलिटी होल्डर था और उन्होंने अपनी बड़ी मशहूर इक्वेशन मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc² और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो रिसर्च वर्क था वो स्विट्ज़रलैंड में ही कंप्लीट किया था। स्विट्ज़रलैंड अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब रूल्स की वजह से भी आपको हैरत में डाल देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ख़ुदकुशी करना कानूनी है। मीन्स अगर आप ख़ुदकुशी करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देकर ख़ुदकुशी कर सकते हैं, जिसमें आपको दरख्वास्त देने के बाद और कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एक दवाई प्रोवाइड की जाती है जिसे खाकर आप अपनी जान ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो दवाई आपको अपने हाथ से खानी पड़ेगी। लेकिन मरने से पहले आपको गवर्नमेंट की इस सर्विस को इस्तेमाल करने की मद में एडवांस में तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 25 लाख रुपए के बराबर रकम जमा करानी होगी, जो गवर्नमेंट मजहबी रसूमात, तदफीन और दीगर फॉर्मेलिटीज़ के मद में आपसे वसूल करती है। वैसे मेरे ख्याल से वहाँ पे ख़ुदकुशी करने वाले लोग मेंटली अब नॉर्मल ही होंगे, वरना पैसे देकर कौन ख़ुदकुशी करता है। और जितने पैसे वो वहाँ पर देते हैं ख़ुदकुशी करने के लिए, मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान में भेज दें तो काफ़ी सारे लोग ख़ुदकुशी से बच जाएंगे जो गरीब लोग होते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने फ्यूचर में किसी भी न्यूक्लियर वार के ख़तरे से बचने के लिए पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बैंकर बना रखे हैं जो पूरे मुल्क की आबादी को अपने अंदर महफूज कर सकते हैं। इससे स्विट्ज़रलैंड के लिए ये लाइन द कंट्री रेडी फॉर न्यूक्लियर वार अक्सर इस्तेमाल की जाती है। स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और स्विट्ज़रलैंड पूरी दुनिया में घड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और साथ ही ये दुनिया में चॉकलेट बनाने और खाने में भी बहुत मशहूर है। हर स्विस शहरी तकरीबन 1 महीने के अंदर 1 किलो चॉकलेट खा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप अपने बच्चे का नाम जो चाहें नहीं रख सकते, बल्कि नाम रखने से पहले आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई इंस्ट्रक्शन को सामने रखना होगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है जिसका नाम गॉटहार्ड टनल है और ये तकरीबन 57 किलोमीटर लंबी है। दुनिया की सबसे ऊंची सीढ़ी भी स्विट्ज़रलैंड में ही वाक़ है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1.25 किलोमीटर है, जिस पर सिर्फ साल में एक दफ़ा लोगों को चढ़कर ऊंचाई का नज़ारा करने की इजाज़त होती है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम भी स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है जिसका वज़न एहराम मिस्र से भी कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के उन सियाह हक़ाइक़ के बारे में जिनका जिक्र हमें आए रोज़ हमारे सियासतदानों के सियासी जलसों में अपनी अवाम को पंप करते हुए मिलता है। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है, कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ स्विट्जरलैंड में आपकी दौलत जो लूट कर ले गए हैं मीन्स द रियलिटी ऑफ स्विस बैंक।
اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو سوئس بینک کو بلیک منی چھپانے کے لیے ایک بیسٹ آپشن کے طور پہ ثابت کرتی ہیں۔ تو اس کی وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کا بینکنگ کا قانون، جس کو لا آف سیکریسی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جو ٹیکس چوروں اور غیر قانونی طریقے سے پیسہ بنانے والے لوگوں کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ اس قانون کے مطابق جو شخص بھی سوئس بینکوں کے اندر اپنا پیسہ رکھے گا، اس کی تمام تر معلومات کو بالکل خفیہ رکھا جائے گا، اور کسی بھی بینک کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کی ڈیٹیل کسی ٹیکس حکام کو یا کسی اور ادارے کو لیک کریں، اور اگر کسی بینک نے ایسا کیا تو یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو ایک ایسی بات ہے کہ جیسے ایک جو ہے نا چور چوری کر کے آتا ہے اور کہیں پہ جو ہے نا پیسہ رکھتا ہے، اب اگر کسی بندے نے یہ بتایا کہ بھی اس نے پیسہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے چوری کا، تو اس کو سزا ملے گی۔ عجیب قانون ہے ویسے، اور دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے اس قانون میں چھوٹی سی گنجائش یہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک صورت میں جو ہے نا اپنے کسٹمر کا ڈیٹا کسی جو ہے نا ادارے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ بھی جس بندے کی آپ ڈیٹیل مانگ رہے ہیں وہ بندہ کرپشن میں انوالو ہے، وہ ٹیکس چوری میں انوالو ہے۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں گے، پھر جو ہے نا جا کے وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں گے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ پتہ ہے کہ چوری کا پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن پہلے آپ ثابت کریں کہ چور ہے تو پھر جو ہے نا معلومات دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے۔ اور جن جن کنٹریز کو یہ ڈیٹا پرووائڈ بھی کرتے ہیں وہ چند ایک کنٹریز ہیں، وہ جو پاورفل کنٹریز ہیں جن کا ذکر میں ابھی کروں گا، یعنی ان میں پاکستان تو ایسا سمجھ لیں بہت پیچھے ہے اس لسٹ کے اندر۔ دوستو ویسے تو سوئٹزرلینڈ کے اندر بہت سے بینک کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں یو بی ایس اور سوئس کریڈٹ دو بڑے مشہور بینک ہیں۔ سوئس بینک میں جب بھی کسی کسٹمر کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو اکاؤنٹ کی آئیڈینٹی کے لیے ان کے کسٹمر کا نام ہرگز استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ خفیہ طور پر ایک ڈیجٹ پر مشتمل پاسورڈ دیا جاتا ہے جو ان کے اکاؤنٹ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے، اور یہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نام سے کہیں ان کے کسٹمر کی جو پرائیویسی ہے، جو ڈیٹا وہ لیک نہ ہو جائے۔ ٹیکس چوروں اور انلیگل طریقوں سے پیسہ بنانے والے لوگوں کی مدد کے شبہ میں سوئس بینکوں کو بہت سے ممالک کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا، جنہوں نے سوئس حکام کو اس بات پر زور دیا کہ یہ اپنے بینکنگ لا میں چینجز کرے، اور سوئس حکام پر دباؤ دینے والے ممالک میں امریکہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ سوئس بینک ان کے شہریوں کے پیسے کو ٹیکس سے بچانے کے لیے ان کی غیر قانونی مدد کرتا ہے اور منی لانڈرنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگست 2008 میں فرانس نے اعلان کیا کہ اس نے 3000 فرانسیسی شہریوں کی لسٹ خفیہ طور پر حاصل کی ہے جو ٹیکس سے بچنے اور غیر قانونی سرگرمیوں سے بنایا گیا پیسہ سوئس بینکوں میں چھپا رہے ہیں، اور ان افراد کو وارننگ دی گئی کہ اس سال کے آخر تک واجب الادا ٹیکس جمع کرا دیں، ورنہ تمام رقم کی آڈٹ کے لیے کارروائی شروع کی جائے گی۔ اور ان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے فرانس کی عدالت نے سوئس بینک یو بی ایس کو تقریباً $4.2 بلین کا ریکارڈ جرمانہ بھی کر چکی ہے۔ UBS had a multi-billion-dollar fine slashed by a French court Monday. The Swiss lender was alleged to have helped rich clients in France evade taxes and find باقی کنٹریز کی طرح جرمن حکام نے بھی فیل کیا کہ ان کے ٹیکس کلیکشن میں کمی آ رہی ہے، اور انہیں ڈاؤٹ ہے کہ ان کے شہری ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں چھپا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوئس بینکوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ تو ابھی تحقیقات کا آغاز ہوا ہی تھا تو جو سوئس حکام ہیں انہوں نے جرمن گورنمنٹ کو کچھ اماؤنٹ آفر کی فائن کے مد میں، اور بدلے میں یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو انہوں نے تحقیقات شروع کی ہیں وہ بند کر دی جائیں۔ دوست اب اگر ہم بات کریں اپنے کنٹری پاکستان کی، تو ایسی کئی میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ بہت سے بزنس مین اور پولیٹیشین نے تقریباً 180 سے 200 بلین ڈالر کی زائد کی رقم ٹیکس چوری اور کرپشن کی مد میں اکٹھی کر کے سوئس بینکوں میں چھپا رکھی ہے، اور اس کا ذکر کئی دفعہ سوئس حکام بھی کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ بینک کریڈٹ سوئس کے ایک ڈائریکٹر کے مطابق تقریباً $97 بلین کی پاکستانی رقم ان کی بینک میں ڈپازٹ کی گئی تھی، اور اسی طرح ایک سابق سوئس فارن منسٹر موشیلین کالمی نے بھی انکشاف کیا تھا کہ تقریباً $200 بلین کی پاکستانی رقم سوئس بینکوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ کتنا بڑی اماؤنٹ ہے، آپ اس کو اس بات سے جج کر لیں کہ پاکستان کا ابھی پریزنٹ ٹائم پہ جو ٹوٹل باہر کا قرضہ ہے وہ تقریباً $127 بلین ہے۔ ماضی میں پاکستان نے بھی سوئس حکام کو معلومات کے تبادلے کے لیے درخواست کی، اور اس مقصد کے لیے کئی معاہدے بھی تجویز کیے گئے، لیکن سوئس حکام نے کچھ معاملات میں معلومات کے تبادلے پر کچھ شرائط کے ساتھ رضامندی ظاہر کی۔
اور ان شرائط میں سے کچھ یہ تھیں کہ ہم اپنے کنٹری کے اندر ٹیکس کی شرح کو کم کریں اور سوئٹزرلینڈ کو دی موسٹ فیوریٹ نیشن یعنی کہ پسندیدہ ترین کنٹری کا درجہ بھی دیں۔ ستمبر 2016 میں پاکستان آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ فورم کا 104واں رکن بن گیا، جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آف شور اکاؤنٹ اور سرمایہ کاری میں معلومات کے تبادلے کا فورم ہے۔ اور ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ سوئس حکام نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں کوآپریشن صرف معاہدوں کی حد تک ہی رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اب اس ویڈیو کے اختتام میں بینکنگ سسٹم سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرنیشنل فورم ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سوئٹزرلینڈ کو مزید پریشرائز کریں کہ وہ اپنا لا سیکریسی ختم کرے اور ان کے بینکوں کے اندر جن ممالک کے شہریوں کے اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں ان تمام ممالک کو ان کی ڈیٹیل پرووائڈ کی جائے، اور نہ کہ صرف چند ایک ممالک کو، تاکہ ان تمام ممالک کو یہ امپیکٹ لگے کہ یہ جو دنیا کے اندر انٹرنیشنل فورم بنے ہوئے ہیں یہ صرف چند ملکوں کی نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ تمام ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل فورم ہیں اگر یہ کھلا خلاف ورزی دیکھتے ہوئے بھی سوئٹزرلینڈ کا یہ لا ختم نہیں کرا سکتے تو پھر ان فورم کو بند کر دینا ہے بہتر۔